اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں ائمہ میں سے وہ واحد امام ہیں جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضرات صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں پھر اس کی وفات بھی ہوئی ہو، ایسے شخص کو تابعی کہتے ہیں۔ اور مخالفین ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں امام صاحب تابعی نہیں تھے۔ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں تابعی کی فضیلت آئی ہے کہ کہیں امام صاحب کو وہ فضیلت نہ حاصل ہو جائے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلمن رآنی، کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کی، یعنی صحابہ، اور رآ من رآنی، اور اس شخص کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کی زیارت کی، یعنی جس نے کسی صحابی کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ قریب نہیں جائے گی۔ تو امام صاحب صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ امام صاحب کی ولادت کوفہ کے اندر ہوئی۔ کوفہ عراق کا شہر ہے، آج کل اس کا نام نجف ہے، نجف اشرف کہتے ہیں، پرانا نام کوفہ ہے۔ تو کوفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آباد ہوا شہر، اور کوفہ کے اندر 1500 کے قریب صحابہ کرام گئے اور وہاں رہائش پذیر ہوئے، 1500 کے قریب صحابہ کرام، اور 24 صحابہ کرام ایسے ہیں کوفہ کے اندر رہنے والے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، یعنی بدری صحابہ 24 وہ کوفہ میں رہائش پذیر، اور 3 صحابہ ایسے ہیں جو 10 مبشرہ میں شامل ہیں، 10 مبشرہ بالجنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی دنیا کے اندر، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان 10 میں سے 3 حضرات کوفہ میں رہائش پذیر تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابی 10 مبشرہ میں ہیں جو کوفہ میں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ امام صاحب کی ولادت، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی سن 80 ہجری میں، اور 80 ہجری کے بعد کون کون سے صحابہ کرام نے وفات پائی ان کا میں مختصراً حال عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے آخر میں اس روئے زمین پر جن صحابی کی وفات ہوئی ان کے بعد کوئی صحابی دنیا میں بعد میں نہیں تھا، سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابی ان کا نام ہے حضرت عامر بن واصلہ جوہنی، ان کی کنیت ہے ابو طفیل، یعنی مشہور تھے ابو طفیل کے نام سے۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے سال پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 8 سال عمر تھی۔ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مقام جعرانہ کے اندر ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کروائے اور آپ اپنے دستے مبارک سے وہ اونٹ تقسیم فرما رہے، وہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرات صحابہ کرام میں اور جو قریب دیہات والے تھے ان کو گوشت تقسیم کر رہے تھے اپنے مبارک ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے میں نے دیکھا، وہ حضرت عامر بیان کر رہے ہیں، عامر بن واصلہ جوہنی کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے دیکھا ایک خاتون آئی ہیں، عمر رسیدہ ہیں، بوڑھی اماں ہیں۔ وہ جب آئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی اپنے کندھے سے چادر ہٹائی، اٹھائی اور ان خاتون کے لیے بچھا دی، ان کے اکرام کے لیے، ان کی عزت کے لیے وہ چادر بچھا دی۔ چادر بچھانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عامر کہتے ہیں میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھی عورت کون ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا، اپنی چادر بچھا دی؟ تو ساتھیوں نے مجھے بتایا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جو آپ کی دائی بھی ہیں اور آپ کو دودھ پلانے والی بھی ہیں، اس اعتبار سے آپ کی والدہ ہوئیں۔
تو یہ والدہ کی قدر کس نے کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اپنی رضائی والدہ کے لیے چادر بچھا دی، عزت، احترام، ادب۔ اور آج والدہ کیا کیا ادب ہے، ہم آپ اپنے گھروں میں خود دیکھ لیں کتنا ادب والدہ کا کیا جاتا ہے۔ تو خیر، یہ حضرت عامر بن واصلہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ کوفہ چلے گئے، ساری زندگی کوفہ میں رہے، اور وفات سے چند سال پہلے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ انتقال ان کا مکہ میں ہوا سن 110 ہجری میں، اور بعض روایات میں سن 100 ہجری میں۔ اگر 100 ہجری میں انتقال کو مانے تو امام ابو حنیفہ کی عمر بنتی ہے 20 سال، اور اگر 110 ہجری میں مانے تو پھر امام صاحب کی عمر بنتی ہے 30 سال۔ تو کیا خیال ہے 20 یا 30 سال میں امام صاحب نے ان کی زیارت نہیں کی ہوگی، جو رہتے بھی کوفہ میں تھے اور صحابی تھے؟ صحابہ کو دیکھنے کے لیے تو لوگ ترستے تھے، اور جہاں پتہ چلتا وہاں فلاں شہر میں صحابی ہیں یا صحابی آ رہے ہیں تو لوگ دوڑے دوڑے جاتے تھے۔ ایک امام گزرے ہیں، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے توجہ دلانے سے امام حنیفہ پڑھنے کی طرف آئے۔ پہلے یہ تجارت کرتے تھے، امام صاحب تاجر تھے کپڑے کے، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا۔ تو امام شعبی کہتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 7 ہے، چیپٹر کا نام ہے القدر، باب القدر، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی صحابی کوفہ تشریف لاتے تو ہم مجمع بنا کر، جماعت بنا کر ان کی زیارت کے لیے جاتے۔ اور ایک دفعہ میں پتہ چلا کہ صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، حاتم طائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو گئے، جو بڑے مشہور ہیں سخاوت میں، ان کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم، وہ صحابی بنے۔ تو امام شعبی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے ہوئے ہیں، فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو امام شعبی کہتے ہیں کہ میں علماء کا وفد بنا کر ان کی زیارت کے لیے گیا، اور جا کر ان سے عرض کیا کہ آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سنی ہوں ہمیں بیان کیجیے۔ اور امام شعبی خود کون ہیں؟ 500 صحابہ کی زیارت کی امام شعبی نے، اور درجنوں صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام شعبی کی طرف سے امام ابو حنیفہ علم کی طرف آئے، تو امام شعبی کہتے ہیں کہ ہم وفد بنا کر چلے جاتے کہ فلاں شہر میں صحابی آئے ہیں۔ تو جو صحابی کوفہ میں رہے ہوں، کیا امام صاحب نے ان کی زیارت نہیں کی ہوگی؟ کتابوں کی طرف جائے بغیر، یعنی آدمی اپنی عقل سے سوچے۔ تو اس روئے زمین پر سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے، حضرت عامر بن واصلہ جوہنی، سن 100 ہجری ایک قول اور سن 110 ہجری دوسرا قول۔ امام صاحب کی عمر 20 برس یا 30 برس۔ اور مدینہ منورہ میں سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے ان کا نام تھا حضرت سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آخری صحابی مدینہ منورہ میں فوت ہوئے سن 91 ہجری میں۔ امام صاحب کی عمر بنتی ہے 11 سال۔ تو مدینہ منورہ میں سب سے آخری صحابی حضرت سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور کہا کرتے تھے کہ میرے بعد مدینہ میں تمہیں کوئی یہ کہنے والا نہیں ملے گا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکہ میں حضرت عامر بن واصلہ، مدینہ میں حضرت سہل بن سعد بن مالک، اور کوفہ میں جو سب سے آخری صحابی فوت ہوئے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہے اور ساری زندگی کوفہ میں گزاری، اور کوفہ ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سن 87 ہجری میں فوت ہوئے، دوسرا قول یہ ہے کہ سن 97 ہجری میں فوت ہوئے۔ 87 ہجری مانے تو امام صاحب کی عمر 7 سال بنتی ہے، اور 97 ہجری مانے تو امام صاحب کی عمر 17 سال بنتی ہے۔ کوفہ میں سب سے آخری صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، اور بصرہ کے اندر جو سب سے آخری صحابی فوت ہوئے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، جن کا ذکر ہر حدیث کی کتاب میں ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بصرہ کے اندر سب سے آخری صحابی حضرت انس بن مالک فوت ہوئے، جو سن 93 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام صاحب کی عمر بنتی ہے 13 سال۔
اور مصر کے اندر جو سب سے آخری صحابی فوت ہوئے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا انتقال سن 87 ہجری میں ہوا۔ امام صاحب کی عمر بنتی ہے 7 سال۔ اور اسی طرح جو شام کے اندر سب سے آخری صحابی فوت ہوئے ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے انتقال میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سن 91 ہجری میں فوت ہوئے، دوسرا قول یہ ہے کہ سن 92 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام صاحب کی عمر بنتی ہے 11 سال یا 12 سال۔ تو یہ حضرات ہیں جو سب سے آخر میں دنیا میں فوت ہوئے۔ مکہ میں حضرت عامر بن واصلہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں حضرت سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرات سب سے اخیر میں فوت ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے ان میں سے کتنوں کی زیارت کی اور کتنوں کی نہیں کی؟ تو ایک صحابی ایسے ہیں جن کی زیارت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار زیارت کی، ایک بار نہیں۔ اور یہ کیوں ماننا پڑا مخالفین کو؟ آج کل کے مخالفین، اس زمانے میں تو ادب آداب کا خیال رکھا جاتا تھا، مخالفت ہوتی تھی، رائے کا اختلاف تو ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن عزت احترام ہوتا تھا۔ آج کل مخالفت کا نام دشمنی بن گیا ہے کہ جو مخالف ہے وہ دشمن ہے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، مخالفت کے باوجود ایک دوسرے کا ادب احترام کیا جاتا تھا۔ تو مخالفین بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ امام صاحب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بارہا کی۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، نام ان کا علی بن عمر تھا اور مشہور ہیں امام دارقطنی کے نام سے۔ ان کی حدیث کی کتاب ہے سنن دارقطنی، مشہور کتاب ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، کسی شاگرد نے پوچھا امام دارقطنی سے، سن 306 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 385 ہجری میں امام دارقطنی کی وفات ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، امام صاحب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔